الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ولعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. جسے یہ صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں. مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر. میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، وہ تیرے نام سے مرتا ہے. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. اور اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، محترم دوستو اور معزز بزرگوں، آج کا یہ پروگرام ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، اور یہ حسین عنوان اس دور کی مناسبت سے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عالمی سطح پر کفر نے
پہلے صحابہ کی توہین کر کے چیک کیا کہ مسلمانوں میں غیرت ہے باقی ہے یا نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے فرانس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جسارت کی. یہی بات ہم دنیا کو سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر ناموس صحابہ کا قانون بنوا لیا جائے تو ناموس رسالت والے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں دے گا، کیونکہ صحابہ کل بھی نبی کے پہرے دار تھے، صحابہ آج بھی نبی کے پہرے دار ہیں. وہ کل بھی نبی کے رکھوالے تھے، وہ آج بھی نبی کے رکھوالے ہیں. اور جس نے بھی گنبد خضرا کے مکین سے وفا کی، اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزتیں دی اور آخرت میں بھی عزتیں دی، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بنایا ہے. میں ایک جملہ، ایک شعر جو عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابھی جن کا جو ہے وہ اقبال ڈے گزرا ہے، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ خاموشی سے گزر گیا. پہلے صرف حق نواز والے انتہا پسند تھے، اب ان کی نگاہوں میں اقبال بھی انتہا پسند ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی شاعری میں اور اس کے کلام میں مردانگیت نظر آتی ہے، حمیت نظر آتی ہے، غیرت نظر آتی ہے، جرت نظر آتی ہے اور حقیقت نظر آتی ہے. اقبال نے جو شعر کہا، شاید یہاں بھی کہیں لکھا ہوا ہو یا نہ، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اتنی بڑی بات وہ کہہ کے گیا ہے ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، باعث برکت بنانے کے لیے، باعث رحمت بنانے کے لیے، کہ اقبال کہتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی رب کہتا ہے کہ اگر نبی سے وفا کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اس کی تعلیمات پہ چلو گے، اس سے وفا کرو گے، نبی سے عشق و محبت کرو گے، نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے، نبی کے طریقوں کو اپناؤ گے، تو اللہ کہتا ہے پھر یہ سارے کام تیری منشا کے مطابق ہوں گے. میں ساری دنیا کو تیرے لیے مسخر کر دوں گا، میں ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دوں گا، یہ کائنات تیرے حق میں چلے گی، یہ کائنات تیرے تابع ہوگی، یہ ساری چیزیں تیری منشا کے مطابق ہوں گی. کب؟ کہ جب گنبد خضرا کے مکی سے تو وفا کر، جب تو اس سے محبت کر، جب اس پیغمبر سے عشق کر، تو پھر یہ ساری دنیا کو میں تیرے تابع کروں گا، تیرے موافق کروں گا، تیرے حق میں کروں گا. میں نے کہا کہ اس کی ذرا اور وضاحت ہونی چاہیے، کچھ مثالیں ہونی چاہیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو عملی طور پر ہم کیسے دیکھیں، اس کو مشاہدے میں ہم کیسے دیکھیں؟ تو اقبال کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے آج ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو اونٹ نہیں بھگا سکتے تھے آج ان کے رومال کے اشارے سے، اس عمر کے رومال کے اشارے سے آگ بھی بھاگا کرتی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو چٹیل میدانوں پہ گھوڑے نہیں بھگا سکتے تھے آج وہ دریاؤں پہ بھی گھوڑے بھگاتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو ان کے محلے والے نہیں مانتے تھے آج جنگل کے درندے بھی ان کے سامنے سرخم تسلیم ہیں، اور وہ بھی ان کے ایک اعلان پر جنگل کے درندے بھی خالی
کرتے ہیں, کیا تم نے نبی کے یاروں کو نہیں دیکھا کہ چلتی بارش میں چلتے ہوئے دعا کرتے ہیں, ربا ہم مسافر ہیں, ہمارا سامان بھیگ جائے گا, ہمارا سامان گیلا ہو جائے گا, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہ یہ بارش دائیں ہو بائیں ہو آگے ہو پیچھے ہو, ہم پر قدرت کی چھتری اوپر رکھ دے تاکہ ہمارے کپڑے بچ جائیں, ہمارا سامان نہ گریا ہو. تو چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ نبی کے صحابہ چلتے ہیں, بارش آگے برستی ہے, پیچھے برستی ہے, دائیں برستی ہے, بائیں برستی ہے. اللہ نے قدرت کی چھتری ان صحابہ کے اوپر رکھی ہے. یہ بارشیں بھی ان کے تابع ہوئی ہیں, درندے بھی ان کے تابع ہوئے ہیں, نباتات بھی ان کے تابع ہوئے ہیں, دریا بھی ان کے تابع ہوئے ہیں, آگ بھی ان کے تابع ہوئی ہے, جانور بھی ان کے تابع ہوئے ہیں. کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, کیسے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ساری چیزوں کو میں تیرے تابع کروں گا. کب کہ جب تو نبی کا غلام بن, جب تو نبی کا ہو کے رہے. میں نے کہا ربا کیسے کیسے, کہا ایسے جیسے وہ تھے. نہیں سمجھے, جیسے وہ نبی کے یار تھے, نبی کے صحابہ تھے, تو رب نے ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملات کیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت حنظلہ نبی سے وفا کرتے ہیں تو اللہ جنت کے پانی سے انہیں غسل دلاتا ہے؟ تم نے نہیں دیکھا جب حضرت خبیب کو تخت دار پہ لٹکایا جا رہا ہے اور دشمن کہتا ہے خبیب اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ نبی کو کھڑا کر دیں تو تجھے چھوڑیں گے. خبیب کہتا ہے اپنی جان کے فدیے میں نبی کو کانٹا لگے, میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے پیغمبر کو کانٹا بھی چبھے. خبیب نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف کر کے مجھے مارنا. انہوں نے کہا تیری یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دیں گے. قبلہ اس صحابی کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا جب خبیب کو تخت دار پہ لٹکا دیا گیا تو جب بھی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ وہ قبلے سے پھیرتے تھے, اللہ پھر خبیب کا چہرہ قبلے کی طرف کرتا. وہ دنیا قبلے سے پھیرتی, خبیب کا چہرہ رب پھر قبلے کی طرف کر دیتا. یہ کیوں ہوا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور جنہوں نے نبی سے وفا کی ہے تو چشم فلک نے ان کا حال دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فارس اور روم کی سلطنتیں ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھروں سے روندی ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے پھر محمد سے وفا کا صلہ انہیں دنیا میں دکھایا ہے. یہ چلتے زمین پر ہیں, آواز ان کی جنت کی گلیوں میں آتی ہے. کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ نے ساری کائنات کو تابع کیا. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے یمامہ کی جنگ میں. بیوی کو خواب میں آئے کہ میرا قاتل فلاں ہے اور اس نے میری زرہ بھی چھپائی ہے, فلاں جگہ اس کا خیمہ ہے, اس خیمے کے اندر جاؤ, ایک ہنڈیا ہوگی, اس ہنڈیا کے نیچے میری زرہ اس نے چھپائی ہے. اور جانا اور ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میرے اوپر اتنا اتنا قرضہ ہے, فلاں فلاں کا قرضہ ہے, وہ قرضہ تم لوٹا دو, اور میرے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں. یہ اٹھیں, سوچتی ہیں خواب ہی تو ہے, لیکن دل میں خیال آیا شہید کا خواب ہے. اب گئی ہیں, اس خیمے کو دیکھا, واقعی وہاں ایک ہنڈیا تھی, اس کے نیچے حضرت ثابت بن قیس کی وہ زرہ موجود تھی. انہوں نے وہ زرہ اٹھائی, مدینہ منورہ پہنچی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سلام دیا اور کہا انہوں نے مجھے خواب میں وصیت کی ہے کہ فلاں فلاں پہ میرا قرضہ ہے, آپ میرا قرضہ لوٹائیے. صدیق نے کہا لوٹا دیا جائے گا. کہا میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے, کہا کہ آزاد کر دیا جائے گا. یہ وہ پہلا شخص ہے جس کی شہادت کے بعد
خواب کے ذریعے، کسی کی خواب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کسی کی وصیت پہ عمل کروایا ہو. یہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے اور دنیا سے چلا گیا، کانٹیکٹ دنیا والوں سے رب نے کروایا ہے. کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند. یہ کون تھے جن کی لاج اللہ رکھتا ہے؟ آج بھی تاریخ مدینہ میں دیکھو، مولانا عبد المعبود صاحب نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور تاریخ حرمین شریفین میں بھی ہے کہ حلب کے کچھ رافضی صحابہ دشمنی میں اس وقت کے مدینے کے امیر کو خریدتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اتنی دولت ہم تمہیں دیں گے، ہمیں آج رات مسجد نبوی میں جانے دو اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے فوراً جو مسجد نبوی کا اس ٹائم کا خادم تھا اس کو کہا کہ تم نے آج میرے مہمان آنے کچھ نہیں کہنا. شیخ ثواب اس کا نام تھا، اس متولی کا مسجد کے. مسجد نبوی میں اس وقت اس طرح سیکورٹی اور اس طرح کی سچویشن نہیں تھی جو آج ہے. چنانچہ رات ہوئی، یہ لوگ غلط ارادے سے ابو بکر و عمر کی میتیں نکالنے کی غرض سے آئے. ہاتھوں میں کدالیں ہیں، ہاتھوں میں پھاوڑے ہیں. جب دروازہ کھولا شیخ ثواب نے دیکھا تو سمجھ گئے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. یہ آگے رکتے ہیں، یہ ان کو دھکا دے کر پیچھے کرتے ہیں. چنانچہ یہ آگے آئے تاکہ پیغمبر کے صحابہ جو نبی کے ساتھ پہرا دے رہے ہیں ان کی میتوں کو یہاں سے نکالیں. کبھی آپ جاؤ تو جب باب بقی سے ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام کے لیے، تو سلام کے لیے داخل ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ پر ستون آنا شروع ہوتے ہیں. وہ ستون نمبر 166 سے لے کر 168 تک، 176 سے لے کر 176 سے لے کر 178 تک، یہ وہ ستون کی جگہ ہے کہ اگر کبھی وہاں سے آپ قالین کو اٹھائیں تو نیچے کالے پتھر ہوں گے. یہ ترکی کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو نشانی کے لیے یہ کالے پتھر لگائے گئے. کس نشانی کے لیے؟ جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ غلط ارادے سے جب آئے شیخ ثواب نے ہاتھ اٹھا لیے، ربا میرے بس میں نہیں ہے، تو ہی اپنے محمد کے یاروں کو بچائے گا. تو نے کل بھی محمد کے یاروں کا دفاع کیا تھا، آج بھی محمد کے یاروں کی اللہ تو دفاع کرے گا. یہ جیسے ہی غلط ارادے سے آئے باب السلام سے داخل ہوئے، زمین پھٹی. 40 کے 40 صحابہ کے دشمن اس زمین میں اللہ نے دھسائے ہیں. آج بھی کالے پتھروں سے یہ نشاندہی ترکی دور کے خلفاء نے تعمیر مسجد نبوی میں کراتے ہوئے کی تھی. یہاں کالا پتھر لگا کے بتایا تھا کہ یہاں کالا دفن ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے یاروں کی یوں دفاع کیا، ان کی یوں حفاظت کی. وہ آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن رب آج بھی ان کا دفاع کرتا ہے. کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ستون نمبر یاد رکھنا ہے تاکہ آپ یہ نہ سمجھو میں ہوا میں تیر چلا رہا ہوں. یہ ارادہ لے کر آج دنیا کا کفر کوشش کر رہا ہے کہ ان دونوں حضرات کو یہاں سے ہٹا دیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے. میں نے ابھی بھی مغرب میں ایک جگہ کہا قیامت کی صبح تک یہ نبی کے ساتھ رہیں گے. جیسے اللہ نے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، ایسے ہی میرے نبی کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے. یہ 2 گتوں کے درمیان اگر کتاب اللہ محفوظ ہے تو 2 سچوں کے درمیان محمد الرسول اللہ محفوظ ہیں. قیامت کی صبح تک یہ نبی کے پہرے دار رہیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں یہاں سے نہیں نکال سکتی. میں نے ابھی ایک جگہ کہا کہ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں سے آئے گا کوئی تو 12واں تو وہ نکالے گا.
اور یوں کرے گا اور وہ کرے گا. کلپ موجود ہے. پہلے ہم کہتے تھے یہ سب یوں یوں کرتے ہیں، آپ مانتے نہیں تھے، اب تو کلپ ہیں. میں نے کہا وہ نکال تو کسی کا باپ بھی نہیں سکتا، لیکن اتنا پتہ چل گیا جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. اتنا تیرا بھی عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر کی میتیں آج بھی سلامت ہے قبر میں، ان کے جسم آج بھی سلامت ہیں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. اور صدیق کو دیکھ، وہ آج بھی نبی کے ساتھ بلا فصل سو رہا ہے. بلا فصل دما دم مست کلندر. صدیق دا کس کا؟ بولو. پہلے بھی پہلا نمبر تھا، آج بھی پہلا نمبر ہے. معراج کی رات اللہ نے جبریل کے ذریعے اذان دلوائی. سارے نبی موجود تھے نا. اذان دلوائی، سارے نبی پیچھے، میرا نبی رب نے آگے کیا. نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہے پیچھے. آج بتانا ہے دنیا والوں کو اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا اس نبی کے پیچھے پیچھے ہوگا. اللہ نے یہ فیصلہ معراج کی رات انبیاء کے سامنے کروایا، اور ایک فیصلہ میرے نبی نے صحابہ کے درمیان کروایا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں تو ابھی مجمع کو چیک کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس نوعیت کے ہیں. نعرے سے ضرورت نہیں ہے، ان کو نعروں کی ضرورت نہیں ہے. نعرے یہ بہت سن چکے ہیں میرے آنے سے پہلے. صدیق آگے، باقی سارے نبی کی موجودگی میں صدیق نظر آ رہا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں نبی کو سورج کہا ہے نا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے نبی آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں. جب نبی کو سورج کہا، اس کی بے شمار اللہ رب العزت نے جو پیغمبر کو سورج کہا تو حکمتیں ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جیسے سورج اجرام فلکی کا سردار ہے، میرے نبی پورے کائنات کے سردار ہیں. جیسے سورج پوری کائنات کو منور کرتا ہے، میرا نبی پوری کائنات کو منور کر کے گیا ہے. جیسے سورج کے گرد ستارے چمکتے نظر آتے ہیں اور سیارے چمکتے نظر آتے ہیں، نبی کے گرد صحابہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سورج اس کھیتی کو پکاتا ہے، نبی نے اس کھیتی کو پکایا ہے. یہ کھیتی، جو کھیتی آج تیرا سورج پکا رہا ہے، اس سے پھل پکتے ہیں، سبزیاں پکتی ہیں. اور جب اس پیغمبر کی سورج کی روشنی بلال پہ پڑی تو بلال پکا ہوا، خباب پہ پڑی تو خباب پکا ہوا، خبیب پہ پڑی تو خبیب پکا ہوا. یہ سورج نبی کو رب نے کہا. تو میں ایک تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ منظر کہ سورج کی موجودگی میں کبھی کبھی چاند نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سورج بھی ہے چاند بھی ہے. بعض دفعہ سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. سورج کی موجودگی میں چاند تو نظر آتا ہے لیکن سورج کی موجودگی میں ستارہ نظر نہیں آتا. ایسے ہی نبی کی موجودگی میں صدیق تو نظر آ رہا ہے لیکن نبی کی موجودگی میں کوئی اور مسلح پہ نظر نہیں آ رہا. یہ جو منظر کہ نبی بھی موجود ہیں، صدیق بھی مسلح پر موجود ہیں، یہ سورج غروب ہو رہا ہے، چاند جو نکل رہا ہے، یعنی چاند بھی نظر آ رہا ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے. یہ شاید قرآن نے اسی طرف تشبیہ دیتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کہ نبی اپنی زندگی میں مسلح کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بولو کس کے حوالے؟ صدیق کے حوالے. مسلح صدیق کے پاس، امامت صدیق کو دے کے گئے، اور پیچھے ساری نمازیں پڑھنے والے صحابہ ہیں. ان میں علی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو.
شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ دل سے مان کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج جو یہ کہے کہ نہیں جی اوپر اوپر سے پڑھتے تھے دل سے نہیں، تو میں کہتا ہوں علی میرا دلیر ہے، میرا علی اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے تو صرف خدا سے ڈرتا ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس کا بیٹا حسین جب موت سے نہ ڈرے تو اس کا والد علی کیسے ڈر سکتا ہے؟ جس کو غلط سمجھا تو ڈٹ کے مقابلہ کیا، خاندان سمیت شہید ہوئے کرب و بلا کے دشت میں۔ یہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، کہتا ہے خلیفہ کہاں مانا انہوں نے؟ میں نے کہا اچھا تو کہتا ہے کہ علی نے فاطمہ سے کہا ابو بکر سے جا کے فدق کی بات کرو، تو خلیفہ سمجھ کے گئی تھی نا مقدمہ لے کے؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ کے گئی تھی یا نہیں؟ میں اس سے پوچھ رہا ہوں، اگر وہ کہتا ہے نہیں تو تیرے یہاں تو یہ ہے کہ جو باطل خلافت ہو اس کے پاس کیس لے جانا بھی حرام ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیس لے جانا ہی ناجائز ہے۔ اگر صحیح خلیفہ ہو تو اس کے پاس کیس لے کے جایا جائے۔ اب تو دس پتر کتنے پھنسے ہیں؟ جو لے کر گئی تھی باطل سمجھتے ہوئے، تو پھر تیرے عقیدے کے مطابق بھی وہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر حق سمجھتے ہوئے تو پھر ماننا پڑے گا دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، مانا۔ اور تو کہتا ہے کہ حدیث سنا کے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا میرے پیغمبر اپنے دربار میں کھڑے ہیں، حضرت علی نے فرمایا فاطمہ آپ کے ابا کے پاس کوئی غلام آئے، آپ جائیں اور ایک غلام لیں۔ اب بیٹی گئی، دیکھا والد کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، فاطمہ میں اتنی حیا ہے کہ وہ وہاں سے واپس آ گئی۔ دوسرے دن نبی نے چونکہ دیکھ لیا، آئے، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ میں نے تمہیں دیکھا تھا تم بغیر کچھ کہے آ گئیں، اب ذرا بیٹی کا دکھڑا دیکھ۔ ابا جان یہ میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، میرے کپڑے میلے رہتے ہیں، ابا جان چکی بھی خود پیستی ہوں، ابا جان کپڑے بھی میلے رہتے ہیں، حضرات حسنین کو سنبھالتی ہوں، علی کی خدمت بھی خود کرتی ہوں، ابا جان گھوڑے کے لیے چارہ بھی خود بناتی ہوں، کھجور کی گٹلیاں بھی خود پیسنی ہوتی ہیں۔ بیٹی کا دکھڑا دیکھ، بیٹی کا دکھڑا والد کے سامنے، ابا جان یہ کپڑوں کی حال ہے، یہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے۔ تو بیٹا پھر کہا کہ میں نے کہا آپ کے پاس غلام آیا ہے، تو میں نے کہا کہ غلاموں میں سے غلام مجھے دیں، میرا کام بٹ جائے، میری تھکاوٹ کم ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے دنیا نہیں دی، بیٹی کو حدیث سنا کے رخصت کیا۔ بیٹا فاطمہ رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ غلام سے بہتر ہے۔ بیٹی ہنستے ہوئے چلی گئی کیونکہ حدیث سنی تھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فاطمہ حدیث سنے اور خوش نہ ہو، فاطمہ حدیث سنے مسرور نہ ہو۔ والد سے حدیث سنی، خوشی خوشی چلی گئی۔ میں نے کہا ذاکر ذرا یہ تو بتا، پیغمبر نے فاطمہ کو دنیا دی، غلام دیا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتا ہے حدیث سنا کے رخصت کیا۔ میں نے کہا حدیث سنا کے اگر رخصت کیا تو صدیق نے بھی تو حدیث سنا کے رخصت کیا۔ یہاں بھی بیٹی خوش ہے، وہاں بھی بیٹی خوش ہے۔ یہ کوئی خلیفہ کرتا نا، بیٹی آتی اور یوں ہاتھوں کے گڑے دکھاتی اور کپڑے، یہ خلفائے ثلاثہ میں سے کوئی ایسا کرتا کہ وظیفہ دے کر رخصت کرتا؟ پھر دیکھ اس کے پیٹ میں مروڑ، بیٹی کو غلام نہیں دیا، اپنے پاس رکھ لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ صدیق کے 200 واقعات ایسے ہیں جو نبی نے کیا، صدیق نے وہی کیا ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، کبھی اس انداز میں بھی بیان سنا کرو، صرف جوش و جذبے نہیں، تاکہ تیرے سامنے کوئی بات کرے تو دلائل کی دنیا میں تو صحابہ کا دفاع کر کے دکھائے، ان کی عزت و ناموس کا دفاع کر کے دکھائے کہ وہ کتنے عظیم تھے۔ تم سمجھے نہیں ہو ان کی عظمت کو، جن کو اللہ نے پیغمبر کی معیت کے لیے چنا،
پیغمبر کی صحابیت کے لیے چنا. یہ کم سعادت ہے کہ پیغمبر کی زیارتیں کرتے ہیں, پیغمبر ان کو دیکھتے ہیں, صبح شام وہ نبی کے ساتھ ہیں. ہائے وہ طبقہ 1226 آیات جن کی شان میں اللہ نے نازل کی, کون جن کو اللہ رب العزت نے اس امت کا رہنما بنایا, اس امت کا مقتدا بنایا, اس امت کا پیشوا بنایا. آپ ذرا اس انداز میں دیکھو, میرے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, پیغمبر یوں بھی کہہ سکتے تھے میرے صحابہ پھولوں کی طرح ہیں, لیکن دشمن یہ کہہ سکتا تھا پھول کچھ دن تک تر و تازہ رہتا ہے پھر بعد میں مرجھا جاتا ہے. صحابہ کا ایمان کچھ دن تک تھا, نبی کے بعد مرجھا گئے تھے. اللہ نے کہا تو اپنے یاروں کی مثال پھولوں سے نہ بلکہ ستاروں سے دے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے ستارے جب سے بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک چمکتے دمکتے رہیں گے. نبی کے صحابہ کا ایمان بھی قیامت کی صبح تک چمکتا دمکتا رہے گا. عظمت صحابہ, شان صحابہ, شان صدیق اکبر, شان فاروق اعظم, شان عثمان, شان علی المرتضی, نعرہ تکبیر. قیامت تک ان کا ایمان چمکتا دمکتا رہے گا. اور خدا کی قسم ان صحابہ کے نام لینے والے بھی قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے. یہ نہ ہو تو دین نہیں ہے, پھر صرف قصے کہانیاں ہیں. جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس دین ہے, ان کے پاس خالص مذہب ہے, قرآن ہے. اس لیے آؤ ان کی عزت و ناموس کا پہرا دو. یہ وہ طبقہ ہے جس کو پیغمبر کی معیت کے لیے اللہ نے روز اول سے چنا ہے اور منتخب کر کے میرے پیغمبر کو دیا ہے, جن سے اللہ نے بن دیکھی چیزیں دنیا کو دکھائی ہیں. میں کہا کرتا ہوں جس نے جنت کا پانی دیکھنا ہو حنزلہ کے بالوں سے ٹپکنے والا پانی دیکھ لے, جس نے جنت کا پھل دیکھنا ہو قید میں پڑے ہوئے خبیب کے ہاتھ میں انگور کا گچھا دیکھ لو. ہاں جس نے جنت میں جانا دیکھنا ہو کیسے جاتے ہیں, ربیع الاول میں نبی کو دیکھو, 22 جمادی الثانی کو صدیق کو دیکھو, یکم محرم کو عمر کو دیکھو, کہ جنت میں ایسے جایا جاتا ہے جیسے یہ گئے جن کو اللہ رب العزت نے پیغمبر کے ساتھ سلایا. وہ ابو بکر و عمر جن کو پیغمبر کی معیت میں اللہ نے رکھا, وہ پیغمبر کے یار و جانثار و وفادار جنہیں پیغمبر کا صحابی کہا جاتا ہے. اور یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں. یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت کے لیے مقتدا اور پیشوا کے طور پر حضرات صحابہ کرام کو پیش کرتے ہوئے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت چاہیے تو نبی کے یاروں کے نقش قدم پہ چلو. یہ کون ہیں جن کو رب نے کہا اولئک هم الفائزون, یہ سارے کامیاب ہیں. جن صحابہ کو رب نے کہا اولئک هم المتقون, یہ سارے متقی ہیں. جن کو رب نے کہا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی فوج ہے. جن کو رب نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, گناہوں کی نفرت اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ڈال دی ہے. یہ کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے وہ یار ہیں جن کو رب نے اولئک هم الفائزون کہا, اولئک هم المتقون کہا, اولئک حزب اللہ کہا, رضی اللہ کہا. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں رب نے والذین معه کہا, اشداء علی الکفار کہا, رحماء بینہم کہا, تراہم
तराहुम रुक्कान सुज्जदा कहा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना कहा, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद कहा, मसलुम फित तौराती व मसलुम फिल इंजील कहा। ये वो खुश नसीब तबका है कि कुरान की जीनत बनी है। कैसे इनके अमल कुरान बनते हैं। अल्लाह ने कहा अकीमुस सलाता, तवज्जो करना, जाया ना करना। अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो। रब्बा कैसे? अल्लाह ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया। सहाबा ने जब नमाज पढ़ी तो कुरान यूं बन गया, वह युकीमूनस सलाता, ये नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ने कहा वातुज़ ज़काता, ज़कात दो। जब सहाबा ज़कात देने लगे तो कुरान यूं बन गया, वह युतूनस ज़काता, ये ज़कात देते हैं। अल्लाह ने कहा अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर करो। सहाबा जब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते हैं तो कुरान यूं बन के नाजिल हुआ, यामुरून बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकरी। अल्लाह ने कहा किताल करो, फकातिलू। जब सहाबा ने किताल किया तो कुरान यूं बन के आ गया, युकातिलून फी सबीलिल्लाह युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। ये तो घोड़ों पे बैठ के घोड़े भगाएं तो वल आदियाती ज़बहा वल मूरियाती क़दहा वल मुगीराती सुबहा फासरन बिही नक़ा व वसतन बिही जमा। बन के कुरान बनता है। ये जब सफ़ों में खड़े होकर जिहाद के लिए खड़े हो तो कुरान सहाबा की अदा को बयान करते हुए नाजिल होता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। और ये तो वो तबका है कि अगर गुलाम आजाद करता है तो रब्बुल इज्जत उसकी ताईद में कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। ये तो वो लोग हैं अगर मशवरा दे यहाँ पर नमाज हो तो रब कुरान बना देता है। वत्तखिदू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ये तो वो लोग हैं रब को अगर नबी को कहें पर्दा होना चाहिए, रब कुरान बना दे। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ये तो वो लोग हैं और जब रातों को जागते हैं तो रब इनके जागने को कहता है कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, बहुत थोड़ा सोते हैं, ज्यादा जागते हैं। ये तो वो लोग हैं कि पानी दूसरे को पिलाएं, खुद प्यासे शहीद हों तो रब कुरान बनाता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सहाबा वो तबका है जमीन पे काम करते हैं, अर्शे बरी से रब उसे कुरान बनाता है। तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, नारे रिसालत। इनके अमल से कुरान बन रहा है। खुश नसीब नहीं है? बोलो तो फिर बोलते क्यों नहीं? बात समझ नहीं आ रही? मैं किन का जिक्र कर रहा हूं? किन का? इसका इनका जिक्र करने के लिए भी जिगरा हक नवाज वाला चाहिए, जिगरा आजम और फारूकी वाला चाहिए। हाँ हाँ, यारी उन्होंने नबी से निभाई, इनसे यारी निभाना इतना आसान नहीं है बाबू। इनके लिए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना भी उनको जो हकीकत में गुलामाने सहाबा थे। और ये सिर्फ जमा पूंजी नहीं, जो उन्होंने किया उनकी झलकियां गुलामाने सहाबा में भी नजर आती हैं, नजर आती हैं। अगर वहां मैं देखता हूं कि हजरत उस्मान का जनाजा जेल से उठा तो इन्होंने देखा कि यहाँ ज़िया रहमान फारूकी का जनाजा जेल से उठा। अगर वहाँ मुझे खालिद इब्न वलीद के जिस्म पर 90 से ज़्यादा ज़ख्म नज़र आते हैं, यहाँ मुझे मौलाना आज़म तारिक के जिस्म पर 90 से ज़्यादा ज़ख्म नज़र आते हैं। अगर वहाँ मैंने देखा कि हज़रत आसिम की गर्दन काटी गई, मैंने यहाँ देखा कि कासिम गुज्जर की गर्दन काटी गई, अगर मैंने देखा कि वहाँ बिलाल के ऊपर तशद्दुद हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ मेरे कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, वहाँ मैंने देखा कि खुबैब तख्तेदार पे है तो यहाँ मैंने देखा कि गाजी हक नवाज तख्तेदार पे नज़र आ रहा है। अगर मैंने
دیکھا کہ وہاں نبی کی محبت میں حضرت ابو سفیان اپنی دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو ہمارے کراچی کا لعیق جو سعود بھائی کے ساتھ زخمی ہوا اپنی دونوں آنکھیں صحابہ کی محبت میں گنوا دی اور صحابہ کی محبت میں لٹا دی۔ اگر میں نے وہاں دیکھا ہے کہ غلامان صحابہ کے دو بھائی شہید ہو رہے ہیں، میں نے یہاں دیکھا کہ دو بھائی شہید ہوئے، میں نے وہاں خنسا کے 4 سگے بیٹے جوان دیکھے جو شہادت کا جام پیتے ہیں، میں نے کراچی میں 4 سگے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے، ہم نے صرف صحابہ کا نام نہیں لیا ہے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں نے دیکھا اگر حضرت علی فجر کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں شہید ہوئے، میں نے دیکھا علامہ علی شیر حیدری جلسے کے بعد فجر کے لیے جا رہے ہیں اپنے مدرسے کی طرف تو وہ بھی راستے میں شہید ہوتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ وہاں کردار دیکھو، یہاں کردار دیکھو، کل حق دیکھنا ہو صحابہ کو دیکھو، آج حق دیکھنا ہو غلامان صحابہ کو دیکھ لو۔ یہ صرف نعرے نہیں ہیں، کام کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دنیا نے دیکھا آج دنیا صحابہ 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 کر رہی ہے یا نہیں؟ بولو، کوئی ساتھ دے نہ دے صدیق میں اکیلا تیری جوتی کا دفاع کروں گا، یہ جذبہ میرے ہر کارکن میں۔ تو ساری دنیا کے جھمیلوں سے بچا کر نبی کو لے کر گیا ہے۔ میں تیری عزت کے لیے کٹ نہ مروں تو پھر میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر تیری عزت کے لیے کٹ جاؤں، میری دنیا میں بھی عزت ہے، میری آخرت میں بھی عزت ہے۔ میں تم سے بھی کہتا ہوں، میں لکھنے والوں سے بھی بزبان حق نواز کہتا ہوں، ہمارا راستہ نہ روکو۔ آج ہمارا راستہ روکتے ہو سکتا ہے پل پر صدیق تمہارا راستہ روکے۔ میں بزبان حق نواز کہتا ہوں، عائشہ تیری بھی ماں ہے، عائشہ میری بھی ماں ہے۔ بیٹا اس ماں کے دوپٹے کے لیے میدان میں عمل میں اتر۔ جب صحابہ کا دشمن کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اسے اپنی نوکری کی پرواہ نہیں، تو صدیق کی نوکری کر، یہ دنیا تیرے قدموں میں آئے گی، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم ان کے دفاع کے لیے نکلیں، اور اب تو یہ بات بھی نہیں ہے تم یہ کہو نہیں کوئی کچھ نہیں کہتا صحابہ کو، اب تو سب کے سامنے، اب تو سب نے دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہ دی جائے، ہم بولیں بھی نہ۔ اور ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں حالات بولنے والے نہیں ہیں، حالات اجازت نہیں دیتے، ابھی وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا انگلی ماں پہ اٹھے اور بیٹا کہے وقت نہیں ہے، وقت تو اس کا بھی نہیں تھا جو 1 دن کے بچے کو لے کر آئی تھی۔ اور قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن یہ بچہ کہاں سے لائی مریم؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، یہ گود میں پڑا بچہ کیسے بولے گا؟ یہ تو 1 دن کا ہے، اس کا تو وقت ہی نہیں۔ مریم کہتی ہے وقت تو نہیں لیکن حلالی یہ ماں کے حق میں بولے گا، ماں کے حق میں بولے گا۔ وقت تو اس کا بھی نہیں تھا جو ماں کے حق میں بولا، 1 دن کے وقت کہاں ہوتا ہے؟ انگلی عائشہ پہ اٹھے اور بیٹا یہ کہے وقت نہیں ہے، سارے وقت عائشہ کے لیے، ساری زندگی ان کے لیے۔ وہ پیغمبر کا حرم ہے، وہ پیغمبر کی ناموس ہے، وہ پیغمبر کی عزت ہے، وہ پیغمبر کی چادر ہے، وہ پیغمبر کا لباس ہے، جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا۔ ٹھیک ہے وہ مقام حضرت عائشہ کا نہیں جو نبی کا ہے، ہو ہی نہیں سکتا،
لیکن نبی جہاں ہوں گے بیوی بھی وہیں ہوگی. میرے پیغمبر معراج پہ جا رہے ہیں, جہاں جہاں گئے, جنت کے جس مقام پہ گئے, عرش تک پہنچے, لباس پیغمبر تو ساتھ تھا نا, لباس نبی تو ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے لباس کا وہ مقام نہیں جو نبی کا, لیکن لباس نبی کا ہے, تو جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوں گے. اللہ نے نبی کی بیویوں کو نبی کا لباس کہا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بیویاں نبی تیرا لباس ہیں, تو ان کا لباس ہے. بتا جہاں پیغمبر ہوں تو لباس پیغمبر وہاں ہوتا ہے, جہاں نبی ہوں گے عائشہ بھی وہیں ہوگی, حفصہ بھی وہیں ہوگی, ام حبیبہ بھی وہیں ہوگی. بلکہ میں یہ کہہ دوں ابو سفیان کی بیٹی بھی وہیں ہوگی, معاویہ کی بہن بھی وہیں ہوگی. کہاں؟ جہاں میرے آقا ہیں, جہاں میرے نبی ہیں. آج اللہ نے انہیں یہ عزتیں بخشی ہیں پیغمبر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, پیغمبر کے ساتھ انہیں معیت کا شرف حاصل ہوا, اسی لیے اللہ نے انہیں اتنی عزت عطا فرمائی. ہم ابو جہل کا نام کیوں نہیں لیتے, عتبہ کا کیوں نہیں لیتے, شیبہ کا کیوں نہیں لیتے, ربیعہ کا کیوں نہیں لیتے؟ ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد کے نام کو دنیا میں پھیلایا ہے. صحابہ دنیا میں پھیلے ہیں, کوئی بکھر میں سویا, کوئی سکھر میں سویا, کسی کی قبر کابل میں ہے, جاؤ تمیم داری کو دیکھو کابل میں سو رہا ہے, جاؤ عبداللہ ابن حذافہ کو دیکھو عراق کی سرزمین پہ سو رہے ہیں, جاؤ عمر بن ابسہ کو دیکھو سکھر کی زمین پہ سو رہے ہیں, جاؤ حضرت سنان کو دیکھو پشاور کی دھرتی پہ سو رہے ہیں, جاؤ سہیل ابن عدی کو دیکھو, سہل ابن عدی مکران کے پہاڑوں پر سو رہے ہیں, جاؤ پنجگور میں صحابہ کی قبریں دیکھو, جاؤ طیب نام کے بہاولپور میں صحابہ کی قبریں دیکھو, جاؤ بدین کے قریب صحابہ کی قبریں دیکھو, افریقہ کی جنگلات میں صحابہ کی قبریں دیکھو, فارس کے میدانوں میں صحابہ کی قبریں دیکھو. یہ کیوں پھیلے, ساری دنیا میں کیوں چھائے؟ محمد کا دین لے کر پھیلے ہیں. اور جیسے رب نے ستاروں کو, آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے, زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے مزین کیا ہے. ہم ان کی عزت کی بات کرتے ہیں, ہم ان کی دفاع کی بات کر رہے ہیں. جو رب صحابہ کے معاملے میں اتنی بات حساسیت دیکھو برداشت نہیں کہ پیغمبر کے پاس نابینا صحابی آئے, پیغمبر نے غصے کے آثار چہرے پہ لائے. نبی ہیں, استاد ہیں, لیکن اللہ مجھے تجھے بتانا چاہتا ہے کہ ان آنے والوں کا مقام کتنا ہے, ان آنے والوں کی شان کتنی ہے, ان کا مرتبہ کتنا ہے, ان کا مقام کتنا ہے, کہ پیغمبر کے ماتھے پہ بل آئے, رب نے قرآن نازل کر دیا, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. کیوں؟ کیونکہ آگے پورے کے پورے دین کا مدار انہی شخصیات پر تھا. آج مجھے بتاؤ, میں کیا بات کہا کرتا ہوں, اگر صحابہ مشکوک ہو گئے تو سارا دین مشکوک ہو گئے یا نہیں؟ جب ان پر یہ اعتماد نہیں تو دین پر اعتماد نہیں. اگر ان پر اعتماد رہے گا تو دین پر اعتماد رہے گا, ان پر بھروسہ رہے گا تو دین پر بھروسہ رہے گا. اگر ان پر اعتماد نہیں تو پھر دیکھ لو, قرآن بھی نہیں, اذان بھی نہیں, کلمہ بھی نہیں, نماز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, سچ بھی نہیں, حیا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ وہ نہیں جن سے ہمیں دین ملا ہے. اور وہ کون؟ وہ کون؟ وہ کون؟ وہ کون؟ پیغمبر اگر امام تو مقتدی کون؟ پیغمبر اگر جنگ میں جرنیل تو سپاہی کون؟ صفہ کے چبوترے پہ نبی استاد تو شاگرد کون؟ نبی اگر بیعت کریں تو مرشد, نبی تو مرید کون؟ میرے پیغمبر اگر کسی ایمان والے کو دیکھے تو وہ کون؟ زور سے اولئک حزب اللہ کون؟ اولئک ہم الراشدون کون؟ اولئک ہم الفائزون کون؟ اولئک ہم المتقون کون؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کون؟ رضی اللہ کا ٹکٹ کس کو ملا؟ اولئک حزب اللہ کون؟ اولئک ہم الراشدون کون؟
اولئک هم الفائزون کون؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کون؟ تراہم رکعا سجدا کا مصداق کون؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون؟ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں رب العزت قرآن کریم کی 1226 آیات بھیج کر دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نے قرآن اور صحابہ کو ایسا لازم ملزوم بنایا ہے کہ جب تک قرآن رہے گا صحابہ کا ذکر خیر الانام رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جب تک قرآن ہے صحابہ کا ذکر ہے، اور قرآن قیامت تک صحابہ کا ذکر، تو اس ذکر کو بیان کرنے والے صحابہ کے غلام ہوں گے تو صحابہ کا ذکر ہوگا نا۔ اس لیے مایوس نہ ہو، رات جتنی لمبی بھی ہو آخر اجالا ہوتا ہے۔ تمہاری نسبتیں حق نواز کے ساتھ ہیں، ہمارا موقف ریت پر نہیں ہے، پتھر کی مضبوط چٹان پر ہے، مضبوط چٹان پر۔ آج ہم صرف صحابہ کی ناموس کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ تم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لو جس نے مذہب کا لبادہ اڑا ہے، چاوار کی ساری بندرگاہ اس نے انڈیا کو دے دی ہے۔ کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑا گیا؟ پاسپورٹ کون سے ملک سے بنا تھا؟ بولو۔ ہمارے لوگ جب بیٹھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اسرائیل افغانستان انڈیا یوں کر رہا ہے اور عیسائی یوں کر رہا ہے، ساتھ والا تمہارا ماما لگتا ہے۔ امریکہ سے کئی گنا زیادہ للچائی ہوئی نظروں کو پاکستان کی طرف جو دیکھ رہا ہے وہ ایران دیکھ رہا ہے۔ ہم ان کی نشاندہی کر کے اپنے ملک کا دفاع بھی نہ کریں، ہم اپنے ملک کے تحفظ کی بات بھی نہ کریں۔ اگر فوج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، یہ صحابہ کے غلام ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، ورنہ یہ کب کا عراق اور شام بن چکا ہوتا۔ مجھے کہنے لگا دیکھو صحابہ کے دشمنوں نے شام میں 6 لاکھ سنی شہید کر دیے، عراق میں لاکھوں سنی شہید کر دیے۔ شکر ہے یار ہمارے پاکستان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ہمارے سروں سے یہ لوگ فٹ بال کھیلتے۔ میں نے کہا ادھر ہو رہا ہے یہاں کیوں نہیں ہوا؟ پتہ ہے کیوں؟ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا برداشت کرے گا؟ کہتا کروں گا۔ میں نے کہا ان علاقوں والوں کو حق نواز نہیں ملا تھا، پاکستان والوں کو حق نواز ملا ہے، جس نے اس قوم کو پہلے سے بیدار کیا ہے۔ ان کے پاس کوئی حق نواز نہیں تھا جو پہلے سے بیدار کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حق نواز نے پہلے سے بیدار کر کے اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا ہے، اور یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اکابرین نے بنایا ہے۔ نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی، یہ ان کا تحفظ بھی ہمارے ذمے ہیں۔ کل بھی اس کے محافظ تھے، آج بھی اس کے محافظ ہیں، کل بھی اس کا دفاع کیا تھا، آج بھی اس کا دفاع کریں گے۔ کیوں؟ دفاع ہماری گھٹی میں ہے، چاہے وہ ملک کا ہو تب کریں گے، چاہے وہ صحابہ کا ہو تب کریں گے۔ آؤ دونوں کے دفاع کے لیے میدان عمل میں اسی جذبے سے سرشار ہو کر آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہم علینا سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔